خواتین کے طبی مسائل کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ کچھ مسائل کی طرف اور ان کی علامات اور علاج کی طرف توجہات مبذول کرائی جا چکی اور اس حوالے سے گزارشات پیش کی جا چکی ہیں۔ موضوع گفتگو ہے کہ تبدیلی کیسے آئے گی کہ بوڑھی عورتیں معاشرے میں اپنا ایک مقام حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر طور پر گزار سکیں۔ اس کے لیے ایک منصوبہ، ایک مشورہ پیش کیا گیا اور وہ یہ تھا کہ کسی صورت اپنی آمدنی کا ذریعہ تلاش کریں، کیا جانور پال لیں اور ان کی فروخت کریں یا کپڑے سی کر اپنی آمدنی شروع کریں، تو یقیناً معاشرے میں ان کا مقام بہت بہتر انداز میں سمجھا جائے گا اور انہیں عزت بھی ملے گی۔ اسی طرح بوڑھی عورتوں کے لیے مقامی خدمات، بوڑھی عورتیں مل کر کام کریں تو وہ اپنی بستی کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کر سکتی ہیں کہ وہ بوڑھی عورتوں کے لیے کم قیمت مکانات تعمیر کریں یا ایسے گروپ بنائیں جو مل کر رہیں تاکہ اخراجات کم سے کم ہوں۔ اسی طرح بوڑھی عورتوں کو غذائی پروگراموں میں شامل کریں، صحت کارکنوں کی اس طرح تربیت کریں کہ وہ بوڑھی عورتوں کی صحت کے مسائل کو حل کرنے میں مدد دے سکیں۔ اسی طرح بوڑھی عورتیں دوسرے لوگوں کو تعلیم بھی دے سکتی ہیں۔ مقامی طور پر علاج اور زخموں کو بھرنے کے جو روایتی طریقے رائج ہیں وہ بوڑھی عورتوں ہی کے ذہنوں میں محفوظ ہوتے ہیں اور صرف وہی علاج کے ان روایتی نسخوں کا علم اگلی نسل تک منتقل کر سکتی ہیں۔ علاج کے ان طریقوں کو محفوظ رکھنے اور دوسروں کو یہ بتانے کے لیے کہ بوڑھی عورتوں کی یہ مہارت اہمیت رکھتی ہے، بوڑھی عورتیں علاج کے ان طریقوں کی تعلیم اپنے بچوں، پوتوں اور نواسوں کو دے سکتی ہیں۔ بوڑھی عورتیں صحت کارکنوں کو بھی علاج کے ان قدیم روایتی نسخوں کے بارے میں سکھا سکتی ہیں۔ اس طرح صحت کارکن روایتی اور جدید دونوں طریقوں سے جو بہترین ہو اسے اختیار کر سکتے ہیں۔ اصل میں عمر رسیدہ خواتین میں تجربے کی وجہ سے دانش زیادہ ہوتی ہے، ان کے ساتھ مل کر اپنے کام کو زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ حکومت کی پالیسیوں اور قانون کو تبدیل کرنا۔ بہت سی حکومتیں بوڑھے افراد کو ماہانہ امدادی رقم، پینشن، رہائش اور طبی سہولتیں فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ کے ملک کی حکومت ایسا نہیں کرتی تو دوسری عورتوں کے ساتھ مل کر کوشش کریں کہ حکومت اپنے قوانین تبدیل کرے۔ اس قسم کی تبدیلی میں وقت لگتا ہے، لیکن اگر ایک عورت چاہے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ دیکھ سکے، وہ جو کام کر جائے گی اس کے نتیجے میں اس کی بیٹیوں، اس کی پوتیوں اور اس کی نواسیوں وغیرہ کی زندگی گزارنے کے لیے بہتر سہولتیں میسر آ سکیں گی۔ یہ تمام وہ مشورے تھے کہ جو تبدیلی کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ کچھ اور گزارشات، کچھ اور باتیں۔ یہ یقیناً ایک تجربہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہوگا۔ ہر علاقے کے لوگ موت اور زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ مخصوص عقائد اور خیالات رکھتے ہیں، یعنی زندگی جو بعد از موت ہے۔ ان عقائد، خیالات اور روایات سے ممکن ہے ایک عورت کو موت کا سامنا کرنے میں مدد ملے، لیکن اسے اپنے لوگوں کے سہارے، محبت اور دیانتداری کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی فرد اگر بستر مرگ پر ہو اور اس کا آخری وقت قریب ہو تو آپ اس کی اس طرح مدد کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے احساسات اور ضرورتوں کے بارے میں اس کی بات سنیں۔ اگر کوئی عورت اسپتال کے بجائے گھر میں اپنے پیاروں کے درمیان دنیا سے رخصت ہونا چاہتی ہو تو اس کی خواہش کا احترام کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ موت کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہے تو دیانتداری سے کام لینے کی کوشش کریں۔ جو فرد بھی مر رہا ہوتا ہے وہ عام طور پر اس بات سے واقف ہوتا ہے، کچھ تو
اس کا جسم اسے بتا دیتا ہے، اور کچھ وہ ان لوگوں کے رد عمل سے سمجھ جاتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اسے اپنے اندیشوں اور اپنی زندگی کی خوشیوں اور غموں کے بارے میں بات کرنے دیں۔ اس طرح جب اسے موت آئے گی تو ممکن ہے کہ وہ اسے زندگی کے فطری انداز میں خاتمے کے طور پر آسانی سے قبول کر لے۔